میرے پاس میری امی کی ویڈیوز تھیں جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ میرا بہت میں ترس جاتی تھی نا امی کی آواز کو، اور دل کرتا تھا بس اب کہیں سے امی کی آواز آ جائے تو میں وہ ویڈیو پلے کرتی تھی۔ میں اب امی کی آواز کبھی نہیں سن سکتی ہوں کیونکہ اس میں میری ماں کی آواز تھی۔ جب موبائل میرا گم گیا لگا نا کہ اوہو، اب اب تو نہیں ہو سکتا ایسے۔ مجھے یاد آ رہی ہے میری امی کی آواز سننی ہے۔ اب میں امی کی آواز نہیں سن سکتی ہوں۔ ہاں میں پکچر لے لوں گی آپ ہی سے، کسی بھائی سے ہوں گی ان کے پاس پکچر، لیکن میں ان ویڈیو کا کیا کروں؟ کس سے لوں وہ ویڈیو جس سے میں اپنی امی کی آواز سن سکوں؟ پریشان ہوتی ہوں تب بھی آتی ہیں میرے پاس۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو جویرا ڈار بلاگز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فٹ ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو جی آئی نو، میں بہت دنوں بعد جو ہے نا، بہت زیادہ دنوں بعد میں کوئی بھی ویڈیو بنا رہی ہوں یا کوئی بھی ولاگ اپلوڈ کروں گی، اور میں اپنی کمیونٹی پوسٹ بھی لگا دی تھی، اور میں اپنی لائف اسٹریم میں بھی سب کو آلموسٹ بتا چکی ہوں کہ میں کیوں میرا کوئی ولاگ نہیں آ رہا تھا یا کیوں میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی۔ تو ہاں، میرے سارے سبسکرائبرز جو ہے نا وہ نہیں جوائن کرتے ہیں لائف اسٹریم میری، اور سب نے نہیں دیکھا ہوگا، مطلب سارے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں ان سب نے کمیونٹی پوسٹ بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میرے خیال سے آلموسٹ سب کو پتہ ہے، لیکن اس ویڈیو کے تھرو بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں جن کو نہیں پتا، کہ جی میں اتنے دنوں سے کوئی بھی بلاگ اپلوڈ اس لیے نہیں کر پا رہی تھی، اور نہ ہی کوئی میرا بلاگ آ رہا تھا، نہ ہی کوئی ویڈیو پوسٹ کر پا رہی تھی، کیونکہ میرا موبائل چوری ہو گیا تھا گائز۔ اور موبائل چوری ہونے کی وجہ سے اوبیسلی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور سب نے مجھ سے پوچھا، مطلب کچھ لوگوں کو یہ لگا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ ایویں ہی کر رہی ہے، اور یہ وہ جب اتنا زیادہ دن گزر گئے پھر سب کو لگا کہ ہاں بھائی واقعی کوئی اتنا اپنا لاس تھوڑی کرتا ہے نا۔ تو میں موبائل کیسے چوری ہوا وہ بھی سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ کیا ہوا میرے ساتھ، اور یہ بھی بتاتی ہوں کہ میں کس کے موبائل سے جو ہے نا لائیو آ رہی تھی۔ ہوا کچھ یوں گائز، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ لائیو اینڈ کرنے کے بعد میرے کتنے زیادہ ولاگز اس موبائل میں تھے، کتنے زیادہ میری شارٹ ویڈیوز تھی جو میں نے ایڈٹ کر کے اور سارا کچھ اس کا کر کے، کوئی 15-20 میری شارٹ ویڈیوز تھی، وہ رکھی ہوئی تھی کہ ہر روز میں ایک ایک کر کے تو اس کو اپلوڈ کیا کروں گی، اور کتنے زیادہ میرے ولاگز تھے، کتنے زیادہ میرے کانٹینٹ اس میں نے بنائے ہوئے تھے، اور مطلب اس کے تھم نیل میں بنا رہی تھی، تو تھم نیل پہ میں کام کر رہی تھی، اور جو تھوڑی بہت ایڈیٹنگ رہ گئی تھی ویڈیوز کی وہ کر رہی تھی۔ تو یہی نا 3 بجے نا میں نے موبائل وہ ایڈیٹنگ وغیرہ جو بھی ختم کر دیا کام، اور تھوڑی دیر میں نے موبائل اسکرول کیا۔ 3 بجے کے بعد میں موبائل اپنے تکیے کے پاس رکھ کے سو جاتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، تو اللہ پاک ہمیشہ ساری زندگی تا حیات ایسے ہی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ تو میں فجر ٹائم اٹھتی ہوں، لیکن اس دن کیا ہوا کہ میں فجر ٹائم نہیں اٹھی ہوں نماز پڑھنے۔ 3 بجے، رات کے 3 بجے کے بعد موبائل رکھ کے سو گئی ہوں۔ اچھا میں اٹھی ہوں، اب ظہر کے ٹائم تقریباً 1 بجے کے بعد کا ٹائم تھا، تو میں نے نا موبائل پکڑا ہے ٹائم دیکھنے کے لیے کہ ٹائم گزر تو نہیں گیا نماز کا، تو جو ہی میں ایسے ایسے ہاتھ کیا ہے لیکن موبائل نہیں ہے۔ میں نے کہا او شٹ، لگتا ہے موبائل نہ نیچے گر گیا۔ میں نے چارپی کے نیچے دیکھا ہے، موبائل نہیں نظر آیا، لائٹس آن کر لی، میں پریشان ہو گئی ہوں، موبائل نہیں مجھے دکھ رہا۔ موبائل ڈھونڈ رہی ہوں، ادھر ادھر سارا دیکھ رہی ہوں، میں نے رضائی اٹھا کے نیچے پھینک دی اور سارا میٹرس اٹھا دیا، لیکن مجھے موبائل نہیں ملا۔ پھر جب میں نے خود ڈھونڈا مجھے نہیں ملا موبائل، پھر میں نے بھابھیوں کو آواز دی کہ بھابھی میرے روم میں کون آیا تھا، میرے روم میں موبائل نہیں ہے، میرے پاس میرا موبائل نہیں ہے۔ تو نا کہتی ہے تمہارے کمرے میں تو کوئی بھی نہیں آیا، بچہ بھی نہیں کوئی آیا۔ میں نے کہا پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جن تھوڑی لے گیا موبائل نا۔ تو خیر میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی، ہائے اللہ میں کیا کروں گی۔ پھر فوراً سے میں نے 15 پہ کال کی۔ جو انڈیا والے ہیں ان کو اگر نہیں پتا تو 15 پولیس والوں کا ایمرجنسی نمبر ہوتا ہے، تو جلدی جلدی سے 15 پہ میں نے کال کی، تو میں نے پولیس کو بتایا۔ خیر پنجاب کی پولیس ہے بھائی، اپنی مرضی سے آتی ہے، تو پولیس کو میں نے دوبارہ کال کی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا اچھا آپ کو کون سا پولیس اسٹیشن لگتا ہے آپ کے ایریے پہ، تو نا میں نے ان کو بتایا۔ خیر انہوں نے بولا ہاں پولیس آپ کے پاس آ جاتی ہے، تو دوپہر سے لے کے شام تک میں ان کو کال کرتی رہی، اور فوراً سے میں نے اپنے موبائل نمبر اس میں جو میرا سم تھی
اس پہ کال کی ہے جو ہی میں نے موبائل ڈھونڈنا شروع کیا نا، تو لیکن نمبر آف جا رہے تھے، مطلب جس نے بھی موبائل چرایا اس نے میرے نمبر آف کر دیے نا، موبائل آف کر دیا، سمز نکال دی اس میں سے۔ تو پھر جو ہے نا شام کے بعد تقریباً رات کو 9 بجے جو ہے نا پولیس آئی ہے، یا 9 بجے کے بعد تو نا پولیس آئی ہے، پولیس نے آ کے مجھ سے پوچھا ہے کہ مطلب کہاں سے موبائل چوری ہوا، کیسے ہوا، کسی نے چھینا ہے یا کوئی اٹھا کے لے گیا، کیسے ہوا، سارا میں نے بتایا۔ اور انہوں نے کہا کہ اوکے، تو پھر انہوں نے بولا آپ ایسے کریں کوئی رپورٹ وغیرہ لکھ دیں آپ نا، جیسے ایف آئی آر آپ لکھ کے دے دیں کوئی۔ میں نے کہا مجھے اس ٹائم کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا لکھوں کیا نہیں، میں نے کہا میری بات سنیں، آپ کا سر روز کا کام ہے تو پلیز کائنڈلی آپ ایسا کریں کہ آپ خود جو ہے نا کچھ لکھ دیں جیسے آپ کو پتہ ہے۔ تو نا خیر وہ اندر ہی آئے تھے، ٹھیک ہے، بھائی بھی پاس ہی تھے، تو میں یہاں پہ ویڈیو لگا دیتی، میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ جب میں نے پولیس کو فون کیا نا 15 پہ، تو انہوں نے بولا کہ آپ کی جو سم ہے نا یا تو آپ ایسا کریں اس کو بند کروا دیں یا ڈپلیکیٹ نکلوا لیں، مجھے کسی اور نے بھی بولا ڈپلیکیٹ نکلوا لو۔ تو نا میں فوراً سے بازار چلی گئی ہوں، تو میں نے اپنی سم بند تو نہیں کروا سکتی تھی کیونکہ فرنچائز پہ جانا پڑنا تھا، وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور تھی، تو مجھے اپنے چینل کا بہت زیادہ جو ہے نا ٹینشن پڑ گئی تھی اپنے چینل کی کہ ہائے میرا تو چینل ہے مطلب، اور میں نے اتنی زیادہ جو ہے نا آپ لوگوں سے باتیں شیئر کرنی تھی، اپنی خوشی شیئر کرنی تھی، جو کہ مجھے ایسے شیئر کرنی پڑے گی اب، خیر۔ اور میں کسی اچھے دن کا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی اچھا دن آئے اور پھر آپ سب کے ساتھ اپنی ایک خوشی جو ہے نا وہ میں آپ لوگ سے شیئر کروں۔ تو مجھے اپنے چینل کی بہت زیادہ ٹینشن پڑ گئی کہ ہائے اس میں میرے اتنے زیادہ ولاگز بھی تھے جو میں نے ایڈٹ بھی کیے ہوئے تھے، کچھ ایڈٹ نہیں کیے ہوئے تھے، تو خیر مجھے پولیس نے بولا کہ آپ ایسے ایسے سم کا، انہوں نے بولا فوراً گئی سم جو ہے نا وہ جو ریکوری پہ میرا وہی نمبر لگا ہوا تھا، تو نا میں نے جلدی سے ڈپلیکیٹ سم نکلوائی، بھابھی کے موبائل میں سم میں نے آن کی، پولیس والوں کو فون کرنا شروع کیا، تو نا اپنے ہی نمبر سے دوبارہ سے نا، تو پھر نا وہ خیر پولیس نے مجھے پوچھا کہ وہ ڈبہ ہے آپ کے پاس جو موبائل ہے، میں نے بولا ہاں اوبویسلی ہے، انہوں نے IMEI نمبر لکھا، کبھی اس میں جو سم کا نمبر لکھا، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے مجھ سے نا ID کارڈ کا نمبر مانگا، ID کارڈ مانگا میرا، میں نے بولا میرے موبائل کے بیک کور میں میرا اوریجنل ID کارڈ بھی تھا، اور میرے موبائل میں میموری کارڈ بھی تھا، اس میں سمس تھیں، اور میرا اس میں ڈیٹا ہے اتنا، اور یوٹیوب چینل ہے میرا اس میں، اور یہ سارا میں نے بتایا، تو نا انہوں نے کہا کہ میں ساتھ میں وہ ویڈیو اٹیچ کر رہی ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، سچ میں میرا موبائل چوری ہوا تھا اور سچ میں نے پولیس کمپلین کی تھی۔ تو خیر پولیس نے کہا وہ جو ایسا ہی آیا تھا ID کارڈ، تو نا اس نے بولا کہ اب یہ چور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چور ایک دن بعد موبائل آن کرتا ہے یا سم اس میں انسرٹ کرتا ہے یا پھر 1 مہینے بعد، یہ اب چور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو ہی وہ سم انسرٹ کرے گا، موبائل آن کرے گا، اس میں کوئی بھی سم چلے گی تو موبائل ٹریس ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ تھا کہ ہاں مل جائے گا نا، تو میں بڑی زیادہ پریشان ہوگی، کتنے دن جو ہے نا کہ تقریباً 4-5 دن یا پھر 3-4 دن میں لائیو بھی نہیں آئی نا، تو پھر چینل پہ ایکٹیو رہنا ان دنوں میرے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، تو وہ بھی میں آپ کو اپنی کسی ویڈیو میں بتا دوں گی، سارا کچھ بتاؤں گی آپ لوگوں کو گائز، ٹھیک ہے۔ تو خیر ہوا کچھ یوں کہ اتنے دن گزرتے گئے لیکن موبائل نہیں ملا، تو آخر کار جب کچھ دن گزر گئے اور سب نے لائف پہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ موبائل اب آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو نیو ہی لینا پڑے گا، تو میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ میں نیو موبائل لے لوں گی، ٹھیک ہے، تو موبائل تو میں نے لے لیا۔ اچھا آپ لوگ لائیو اسٹریم پہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہو سارے، کافی زیادہ مجھے بلکہ سارے لوگوں نے پوچھا کہ کون سا موبائل تھا جو چوری ہوا اور وہ کتنے کا تھا، اس کی کیا اماؤنٹ تھی۔ گائز پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہمارا موبائل ہوتا ہے نا وہ صرف موبائل نہیں ہوتا، اس میں ہماری اتنی زیادہ میموریز ہوتی ہیں، مطلب ہم نے اتنا کچھ، اتنی یادیں اپنی کیپچر کر کے رکھی ہوتی ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے اس میں۔ میری امی کے ساتھ میری پکچرز تھیں، ہاں ابو کی پکچرز تھیں لیکن ابو کے ساتھ میری پکچرز نہیں تھیں، وہ اس لیے کیونکہ جب ابو چھوڑ کے گئے ہمیں تب میرے پاس موبائل نہیں تھا، تو میری امی کے ساتھ میری اتنی زیادہ پکچرز تھیں جو مجھے اب کبھی بھی کسی سے نہیں مل سکتی۔ امی کی پکچرز ضرور مل سکتی ہیں لیکن کسی سے وہ والی پکچرز نہیں مل سکتی جو میرے پاس تھیں،
میرے پاس میری امی کی ویڈیوز تھیں جو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان ویڈیو میں میری امی کی آواز تھی جب میرا بہت میں ترس جاتی تھی نا امی کی آواز کو، اور دل کرتا تھا بس اب کہیں سے امی کی آواز آ جائے، تو میں وہ ویڈیو پلے کرتی تھی اور اس کو دیکھتی تھی اور اپنی امی کی آواز سنتی تھی، سکون آ جاتا تھا آواز سن کے۔ ایسی کوئی بھی ویڈیو کسی کے پاس نہیں ہے، میرے اور دوسرے بہن بھائیوں کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے جس میں میری امی ہو، میری امی کی آواز ہو۔ پکچرز ہیں سب کے پاس، ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے کہ اب میں کسی سے لے سکوں وہ ویڈیو اور میں یہ ان کو کہہ سکوں کہ مطلب میرا دل کر رہا ہے امی کی آواز سننے کو، میں ترس گئی ہوں، میرے کان ترس گئے ہیں امی کی آواز سننے کو، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اب امی کی آواز کبھی نہیں سن سکتی۔ مجھے بہت زیادہ یہ چیز تھی کہ میری اس میں اتنی زیادہ قیمتی پریشیس میرے لیے وہ موبائل تھا، پریشیس، کیونکہ اس میں میری ماں کی آواز تھی۔ میری امی کو پکچرز بنانے کا شوق نہیں تھا، ویڈیوز کا شوق نہیں تھا، وہ نہیں بنواتی تھی، تو ایسے رینڈملی میں نے ان کی پکچرز لی یا ساتھ بیٹھ کے فٹافٹ پکچر کلک کر لی، یا پھر میرے بھتیجوں کے ساتھ لاڈ کر رہی ہوتی تھی یا ان سے پیار کر رہی ہوتی تھی تو میں ویڈیو شوٹ کر لیتی تھی، ویڈیو بنا لیتی تھی۔ تو میرے پاس کتنے زیادہ ایسی ببر شیر چھوٹا سا تھا تو اس کے ساتھ بڑی باتیں کرتی تھی، تو وہ والی میرے پاس ویڈیوز اور یہ سارا کچھ۔ اور اب جب موبائل میرا گم گیا تو ظاہر ہے عادت تھی، جب بھی دل کرتا تھا، کان ترس جاتے تھے آواز کو، تو میں موبائل میں سے وہ پلے کرتی تھی اور فوراً سے پھر سن لیتی تھی آواز، اور پھر جب لگا نا کہ اوہو اب تو نہیں ہو سکتا ایسے، اب تو میں آواز ہی نہیں سن سکتی کبھی بھی۔ گائز امیجن کر سکتے ہو آپ لوگ کہ آپ کے پاس ویڈیو کے سہارے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو کہ آپ آواز سن سکو اور وہ بھی چھن جائے آپ سے، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے کہ آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ آپ کیا فیل کرو گے؟ اور مجھے کسی نے بولا آپ بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ میں کیوں؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کوئی کیا سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کیا برداشت کر رہا ہے، کوئی کن حالات میں ہے۔ آپ لوگوں نے بس آنا ہوتا ہے اور صرف کامنٹ کر دینا ہوتا ہے، آپ لوگوں کی صرف ٹائپنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے ہو کہ سامنے والا کس سچویشن میں ہے، وہ کیوں۔ میں نے میری پہلے بھی کبھی کوئی بھی چیز گھومی ہے نا، میں نے بد دعا نہیں دی کبھی کسی کو، ٹھیک ہے، بہت کم، بہت کم۔ یہ نہیں کہتی میں بہت اچھی ہوں، نہیں، میں نہیں اچھی ہوں، میں بری ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن میں بد دعا دے بھی نہیں رہی تھی۔ جب سے میرا موبائل گما تھا میں نہیں بد دعا دے رہی تھی، میں نے بد دعا کیوں دی تب دی، وہ بھی میں نے کہا، یہ نہیں بولا، وہ بھی میں نے تب بولا جب جس دن مجھے یہ ریئلائز ہوا نا کہ یار میں امی کی آواز کہاں سے سنوں گی، مجھے یاد آ رہی ہے میری امی کی آواز سننی ہے، اب میں امی کی آواز نہیں سن سکتی ہوں۔ ہاں میں پکچر لے لوں گی آپ ہی سے، کسی بھائی سے ہوں گی ان کے پاس پکچر، لیکن میں ان ویڈیو کا کیا کروں، کس سے لوں وہ ویڈیو جس سے میں اپنی امی کی آواز سن سکوں؟ کسی کو کیا پتا، میں اپنے روم میں ہوتی ہوں، میں اپنی امی سے باتیں کرتی ہوں، ٹھیک ہے، میں باتیں کرتی ہوں امی سے، امی آتی ہیں، خواب میں آتی ہیں، مجھے گلے سے لگاتی ہیں، جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں تب بھی آتی ہیں میرے پاس۔ خیر آتی ہیں تو خیر اب ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جس نے بھی چرایا ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ میں اس لیے بد دعا دے رہی تھی، آپ لوگوں میں سے کوئی، میں اب اس کا نام نہیں لوں گی، آپ لوگوں میں سے کوئی کہنا شروع ہو گیا کہ آپ بد دعا دے رہی ہو، بد دعا دینی اچھی بات، مجھے پتا ہے کیا چیز، سب کو پتا ہے کیا چیز بری ہے کیا چیز اچھی ہے،
لیکن گائز آپ لوگوں کے پاس جو چیز موجود ہے نا، آپ لوگ اس کی کمی محسوس نہیں کر سکتے ہو کبھی بھی. جس کے اوپر گزری ہوتی ہے نا، بس یہ چیز وہی فیل کر سکتا ہے. جن کے پاس والدین ہیں وہ میری تکلیف نہیں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جن کے پاس والدین موجود ہیں وہ میری تکلیف نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہاں انہیں تھوڑا بہت دکھ ہوگا، ہاں یار ٹھیک ہے، یہ ماں باپ بہت انمول ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نہیں، اب موبائل کا ہی لگا لو، ماں باپ تو ایک الگ چیز ہے نا، مطلب ایک الگ بہت، ان کا تو کوئی لیول بدل ہی نہیں ہے. موبائل ہے، اگر آپ میں سے کسی کا موبائل کوئی چھین کے لے گیا، کوئی چوری کر کے لے گیا، کیا آپ نہیں بولو گے؟ کچھ بھی اس کو برا بھلا نہیں بولو گے؟ اس کو گالی گلوچ نہیں کرو گے؟ اوبویسلی کرو گے. کیا آپ اتنے اچھے ہو؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. ہم انسان ہیں، گناہوں کا پتلا ہے انسان نا. تو خیر، میں ابھی بھی یہی کہوں گی، میں اس کو کبھی بھی دعا نہیں دوں گی جس نے میرا موبائل چرایا. جو بھی ہے، اس نے مجھ سے میری ماں کی یادیں چھینی ہے، ٹھیک ہے. اس نے مجھ سے میری ماں کی آواز چھینی ہے. خیر، میرے ہیٹرز بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے ہوں گے جب میرا موبائل گھما اور میرے بلاگز نہیں آ رہے تھے اور کمیونٹی پوسٹ پڑ رہی ہوگی. بڑے زیادہ ہیٹرز ہو جاتے ہیں جب آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہو، تو وہ بڑے زیادہ خوش ہو گئے ہوں گے، ہاں اچھا ہوا ہے، یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے. میری بات کان کھول کے سن لو میرے سارے ہیٹرز. جب تک وہ اوپر جو بیٹھا ہے نا، جب تک اللہ میرے ساتھ ہے نا، تم لوگ میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتے ہو. چاہے لاکھ آپ حاسد ہو، آپ منافق ہو، آپ کچھ بھی ہو، جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے نا، آپ لوگ میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتے ہو. میں نے ٹھان لیا ہے، میں ہاروں گی نہیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. مجھے جتنی محنت کرنی پڑے گی میں اتنی محنت کروں گی. لیکن اب میں اپنے چینل کو نہیں چھوڑوں گی. اپنے دائرے میں رہ کے مجھے جتنی بھی محنت کرنی پڑی میں کروں گی، لیکن کبھی بھی اپنے دائرے سے باہر نہیں جاؤں گی. مجھے پتا ہے اپنی لمٹ سے باہر نہیں جاؤں گی. مجھے میری لمٹس پتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ کو آپ کی لمٹس پتا ہو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک اچھی لڑکی اپنی لمٹس کراس کرتی ہے. اور میرے جتنے بھی ہیٹرز ہیں میں ان کو یہ کہوں گی، آپ جلتے رہو، ٹھیک ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور میں انشاءاللہ ایسے ہی محنت کرتی رہوں گی. اور انشاءاللہ ایسے ہی گائز، آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے، سب کی سپورٹ کی وجہ سے میں اتنی زیادہ بہادر ہوں. مجھے آپ سب کی سپورٹ چاہیے گائز، اور بہت زیادہ چاہیے. اتنے دن میرے ولاگز نہیں آئے ہیں جس وجہ سے میرے چینل کی ریچ بہت زیادہ گر گئی ہے. اور یہ چینل اب میرا اوپر ایسے ہی آئے گا اگر آپ دل سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریں گے. سپورٹ آپ کیسے کر سکتے ہو؟ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے، میری ویڈیو کو لائک کر کے، میری ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ کامنٹس کر کے، ٹھیک ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور کروا کے. تو کائنڈلی گائز، میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے سپورٹ کریں. اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں گائز، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں. اللہ کے بعد آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے مجھے. تو امید کرتی ہوں آپ سب میرے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کر بھی رہے ہو، اور مزید سپورٹ کرو مجھے، ٹھیک ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا گائز، اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا. اور باتیں تو بہت ہیں لیکن ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو رہی ہے. تو اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے گا. اور اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیجیے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جاتا ہے. اور خوش رہیں، خوش رہنے دیں، خوشیاں بانٹیں. ملتے ہیں کسی بہت اچھی ویڈیو میں. اور میں آپ سب کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میں نے کون سا موبائل لیا ہے، ٹھیک ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا. فار واچنگ. اللہ حافظ.